بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ آج میری آنکھ دیر سے کھلی اور میری نظر جیسے ہی گھڑی پر پڑی تو میں گھبرا گیا اور جلدی سے اٹھ کر تیار ہونے لگا۔ میرے آفس کا باس بہت کھڑوس تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے دیر سے آنے والوں کی اچھی خاطر تواضع کرتا۔ بس آج میری عزت افزائی نہ ہو جائے، اسی ڈر سے میں جلدی سے تیار ہونے لگا۔ تیار ہو کے میں اپنے کمرے سے نکلا تو ناشتہ بالکل تیار تھا۔ اماں نے مجھے ناشتے کے لیے آواز دی، پر میرے پاس ٹائم بہت کم تھا۔ میں نے جلدی سے ناشتہ پیک کروا لیا اور اماں سے کہا میں آفس میں ہی کر لوں گا۔ بہت تیز قدم چلتا ہوا بس اسٹاپ پر پہنچا۔ ابھی میں جا کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ دور سے مجھے بس آتی دکھائی دی۔ میں نے جلدی سے بس پکڑی اور آفس پہنچا۔ میں آفس کے ٹائم سے 2 منٹ پہلے پہنچا تھا اور اپنی سیٹ پر جا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج بچ گیا۔ کچھ دیر سانس لینے کے بعد میں نے ناشتے کا ٹفن کھولا اور ناشتہ کیا۔ اب میرا دماغ کچھ چلتا اور کوئی کام کر پاتا، کیونکہ خالی پیٹ مجھ سے کام نہیں ہوتا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا ناشتہ ختم کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کام کی طرف ہوا۔ روزانہ کی طرح آج بھی میرا ٹیبل فائلز سے بھرا پڑا تھا۔ فائلز دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ اب میں دل میں کہنے لگا کہ پتہ نہیں باس نے اتنا پیسہ کما کے کیا کرنا ہے۔ میں خود سے باتیں ہی کر رہا تھا کہ میرے فون کی گھنٹی بجی۔ فون اٹھانے پر معلوم ہوا کہ باس مجھے یاد کر رہے ہیں۔ میں بہت گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا نیا کام میرے ذمے لگانا ہے۔ جیسے ہی میں اجازت دے کر باس کے کمرے میں گیا تو مجھ سے پہلے ہی 2 لوگ باس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ باس مجھ سے کہنے لگے کہ یہ 2 نئے لڑکے رکھے ہیں، ان کو ذرا ان کی سیٹس دکھاؤ اور ان کو ان کا کام سمجھا دو۔ میں باس کو جی بولتا ہوا ان دونوں لڑکوں کو لے کر باس کے کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے ان دونوں لڑکوں کو ان کا کام سمجھایا اور ان کو ان کی جگہ دکھائی۔ اس آفس میں ہم ٹوٹل 15 لوگ تھے اور 15 کے 15 ہی لڑکے تھے۔ آفس میں کوئی بھی لڑکی کام نہیں کرتی تھی۔ اب اس کے پیچھے کیا راز تھا یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ بریک ٹائم میں اور میرا دوست یہی بات کر رہے تھے کہ ہم سب لڑکے ہی ہیں، ہمارے آفس میں کوئی لڑکی کام نہیں کرتی۔ تو بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ جس طرح کا ہمارا باس ٹرکی ہے، اس طرح کے ماحول میں تو کوئی بھی شریف زادی کبھی کام نہیں کرے گی۔ میری یہ بات سن کر میرا دوست کہہ کے لگانے لگا، ہاں تو اور کیا، غلط تو نہیں کہہ رہا۔ باس ایک تو ٹرکی ہے، اوپر سے سخت بھی۔ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ نرم دل ہوتی ہیں، بہت چھوٹے سے دل کی مالک ہوتی ہیں، وہ اتنی سختیاں برداشت نہیں کر پاتی۔ میرا دوست مجھے دیکھنے لگا اور میرا مذاق اڑانے لگا، تجھے بڑا پتہ ہے لڑکیوں کے بارے میں، تو نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے یار، میں تو تجھے بڑا شریف سمجھتا تھا۔ ہم دونوں اپنی ہی باتوں پر ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ آفس کا سارا دن بہت پریشانی میں گزرتا۔ ہر وقت دل کو ڈر لگا رہتا کہ ابھی باس کے کمرے کی گھنٹی بجی، ابھی گھنٹی بجی۔ ہم لوگوں کا ہنسی مذاق کا ٹائم صرف یہ بریک ٹائم ہی ہوتا۔ اس میں ہم اپنے سارے دن کی تھکان ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر کے اتار لیتے۔ باس کی ایک عادت بہت اچھی تھی اور وہ یہ تھی کہ باس سیلری ٹائم پر دیتے تھے۔ ایسے ہی ہمارا کام چلتا رہا اور ہمارا آفس ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ ایسے میں باس کو کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اور بھی لوگوں کی ضرورت پڑی۔ اب انٹرویو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی انٹرویو دینے کے لیے آتا اور ان میں سے کوئی ایک آدھ تو سلیکٹ ہو ہی جاتا تھا۔ ایک دن لڑکوں کی بھیڑ میں میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس کا تعلق کافی غریب طبقے سے ہے۔ اتنے لڑکوں میں وہ ایک تنہا لڑکی انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ مینیجر نے اس لڑکی کو سلیکٹ کر لیا۔ اب ہمارے آفس میں 30 لڑکوں کے ساتھ وہ ایک اکیلی لڑکی تھی جس کو کام کے لیے سلیکٹ کیا تھا۔ پورے آفس میں باتیں ہو رہی تھیں کہ ہم اتنے سارے لڑکے ہیں اور باس نے ایک لڑکی کو سلیکٹ کر کے ہم لوگوں کے لیے بھی مشکل پیدا کر دی ہے، کیونکہ جتنی بے عزتی دیر سے آنے پر باس سے ہوتی تھی، اب سب کو اپنی اپنی فکر تھی کہ لڑکی کے سامنے عزت کم نہ ہو، اسی لیے ہر کوئی اپنا آپ اچھا دکھانے کی کوشش میں لگ گیا۔ وہ لڑکی انتہائی شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے کبھی نظریں اٹھا کر نہ کسی کی طرف دیکھا اور نہ ہی وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادہ فری ہوتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ ہم سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے، مگر ایک فکر ہمیشہ رہتی، باس سے۔ کبھی اس بیچاری کی شامت آ گئی تو بہت برا ہوگا، کیونکہ لڑکی ضرورت مند تھی اور شریف بھی۔
اسی لیے ہمیشہ مجھے اس کی فکر رہتی۔ پھر ایک دن جب مجھے اس لڑکی کی حقیقت معلوم ہوئی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میرا نام جواد ہے، میں لاہور شہر سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں بہت چھوٹا سا تھا جب میرے گھر میں لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میرے ابا نے میری اماں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میری اماں کے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اماں کے ایک ہی بھائی تھے۔ اماں ان کے پاس چلی آئیں۔ اماں بتاتی ہیں کہ وہ ہر وقت روتی رہتی تھیں ابا کو یاد کر کے، کیونکہ ابا کے ساتھ اماں کی لو میرج تھی، اسی لیے اماں ابا کو بھلا نہیں پا رہی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اماں کی جھولی میں مجھے ڈالا اور اماں کا دکھ تھوڑا کم ہونے لگا۔ میں اپنے ماموں کے یہاں 2.5 سال کا ہوا ہی تھا کہ میرے ابا معافی تلافی کر کے مجھے اور میری اماں کو واپس اپنے ساتھ لاہور لے آئے۔ میں ابا سے زیادہ اپنی اماں کے ساتھ اٹیچ تھا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے شروع دن اپنی ماں کی جھولی میں گزارے تھے۔ جب سے ابا مجھے اور اماں کو واپس اپنے پاس لے آئے تو ابا نے اپنی پھر سے وہی حرکتیں شروع کر دیں۔ ابا ایک عیاش انسان تھے۔ اماں کے ہوتے ہوئے ابا کے تعلقات غیر عورتوں کے ساتھ تھے، نہ کوئی گھر کا خرچہ اٹھاتے اور نہ ہی میرے دودھ کا خرچہ اٹھاتے۔ اماں کو اس قدر پریشان کر رکھا تھا کہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ اماں ہر وقت روتی رہتی۔ مالک مکان آ کر روز اماں کی بے عزتی کرتا اور اماں کو گھر سے نکل جانے کی دھمکیاں دیتا۔ اماں جب بھی ابا سے پیسوں کا مطالبہ کرتی تو ابا خوب اماں کو مارتے پیٹتے اور اپنے دل کی حسرت پوری کرتے۔ اماں بیچاری رو دھو کر چپ کر جاتی۔ اگر ماموں کو بتاتی تو ماموں کہتے کہ ایسے انسان کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے جو تمہارا اور تمہارے بچے کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، جو ایک وقت کا کھانا نہیں دے سکتا، تو ایسے انسان کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم اسے چھوڑ کر واپس میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اور بچوں کو سنبھال لوں گا۔ اماں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھیں۔ اماں نے وہیں پہ قریب ایک اسکول میں جاب کر لی، جہاں سے اماں اسکول پڑھانے کے بعد ایک اکیڈمی میں پڑھانے جاتیں اور اس طرح کر کے گھر کا گزر بسر کرنے لگیں۔ ابا کی عیاشیاں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ غیر عورتوں سے تعلقات تو ایک عام سی بات تھی۔ ابا نے شراب پینا شروع کر دی۔ اکثر گھر میں شراب پی کر آتے اور مار پیٹ کرتے۔ میں بہت چھوٹا سا تھا، لیکن میں سب کچھ سمجھتا تھا۔ مجھ سے ماں کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں اکثر اماں کو پیار کرتا اور سہم کے ان کے ساتھ لگ جاتا۔ ابا کی اونچی آواز مجھے بہت زیادہ ڈرا دیتی۔ ابا کئی دن گھر سے غائب رہتے۔ جب ابا کو پیسوں کی ضرورت پڑتی تو انہیں یاد آتا کہ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیوی ہے۔ تب انہیں ہماری یاد آتی تو لڑ جھگڑ کے اماں سے پیسے چھین کر لے جاتے اور پھر کئی دن غائب رہتے۔ اماں ابا کی حرکتوں سے بہت تنگ آ چکی تھیں۔ اکثر ابا جب اماں کو مارتے اور لڑتے جھگڑتے تو اماں روتے ہوئے کہتی کہ میرے پاؤں کی بیڑی جواد بن گیا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں کب کی آپ کو چھوڑ کے جا چکی ہوتی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی کی زندگی گزارے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج تک آپ کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہی ہوں۔ پر اماں کی کوئی بھی بات ابا پہ اثر نہ کرتی۔ نہ تو ابا کو اماں کی بے بسی نظر آتی اور نہ ہی اماں کے آنسو۔ میں یہ سب کچھ دیکھتا رہتا اور سہما اپنی اماں کی گود میں چپکا رہتا۔ ابا کے ظلم اور بڑھتے گئے۔ ابا نے دوسری شادی کر لی اور اس عورت کو لا کر میری اماں کے سر پر سوار کر دیا۔ اماں نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن یہ بات اماں نے بالکل بھی برداشت نہ کی جب ابا نے میرا ہاتھ میری سوتیلی ماں کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اماں نے اس عورت سے مجھے چھینا اور روتے ہوئے کہنے لگیں، میں بیوی کمزور تھی جو اپنا گھر نہیں بچا پائی، لیکن میں ماں بالکل بھی کمزور نہیں۔ میرے بچے کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں آنکھیں نوچ لوں گی۔ اپنی سوغات کو یہاں سے لے جائیں، جہاں دل کرتا ہے وہاں اس کو رکھیں۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی اس عورت کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کو کھو بیٹھی ہوں، میں اپنے بچے کو نہیں کھو سکتی۔ اماں کا اتنا کہنا تھا کہ ابا نے اماں کو بہت زیادہ پیٹا۔ مار مار کے اماں کی نظر کا مسئلہ بن گیا۔ اماں کو دکھائی دینا بند ہو گیا۔ ڈاکٹر کو چیک کروانے پر پتہ چلا کہ دماغ میں بہت زیادہ جوتے مارنے کی وجہ سے نظر میں مسئلہ آیا ہے۔ اب اماں کی نظر بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ ابا نے اماں کو گھر سے نکال دیا اور اماں مجھے لے کر واپس ماموں کے گھر آ گئیں۔ ابا نے پیچھے ہی اماں کو طلاق بھیج دی۔ اماں کی زندگی چند سالوں میں ہی اجڑ گئی۔ اماں بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئیں۔ سب نے سمجھایا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو جواد کا کون ہے، اس کو کون سنبھالے گا؟ باپ تو اس کا پہلے ہی عیاش ہے، تمہارے بیٹے کی زندگی برباد کر دے گا۔
سب کے سمجھانے پر اماں نے دوبارہ سے جینے کا فیصلہ کیا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے لگیں۔ اماں نے اکیڈمی پڑھائی، ایسے ہی جو کام اماں کے ہاتھ میں لگتا اماں اس سے انکار نہ کرتیں اور فوراً سے اس کام کو کرنا شروع کر دیتیں تاکہ چند پیسے جمع کر پائیں۔ اتنی محنتوں کے بعد میں پروان چڑھا۔ اماں نے مجھے اچھی تعلیم دی، اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، مجھے اچھے اور برے کی تمیز سکھائی۔ میں اپنی ماں کو چھوٹے ہوتے سے محنت مشقت کرتے دیکھتا آ رہا تھا، اسی لیے میں نے یہ بات بچپن سے ہی اپنے دماغ میں بٹھا لی تھی کہ میں اپنی اماں کا واحد سہارا ہوں اور میں اپنی اماں کو کبھی بھی نا امید نہیں کروں گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے پڑھ کر نوکری کی تلاش کی اور مجھے میری قابلیت کے بلبوتے پر اچھی جگہ نوکری بھی مل گئی۔ میں ایک بہت بڑے آفس میں کام کرتا ہوں۔ یہاں پر میرا سیلری پیکج بہت اچھا ہے۔ میں نے محنت کر کے اپنا بہت پیارا سا چھوٹا سا گھر بنایا۔ میری اماں اور میں اب اس گھر میں رہتے ہیں۔ میں نے اماں کے سب کام چھڑوا دیے۔ اماں صرف کھانا بناتی ہیں اور ناشتہ وغیرہ کا کام کرتی ہیں، باقی سب کاموں کے لیے میں نے کام والی رکھوا دی۔ اماں نے ساری زندگی میری ضروریات کے لیے اور میرے سکون کے لیے در در کے دھکے کھائے تھے۔ اب میرا فرض تھا کہ میں اپنی ماں کو وہ سب عیش و عشرت دوں جس کی وہ اصل میں حقدار تھیں۔ میں اور اماں بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ آج صبح جب میں آفس کے لیے اٹھا تو میں خاصا لیٹ ہو چکا تھا۔ اماں نے مجھے کہا کہ ناشتہ کرتے ہوئے جانا، پر میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ میں نے ناشتہ پیک کروا لیا اور آفس چلا گیا۔ ہمارا آفس بہت بڑا تھا، لیکن یہاں پر کام کرنے والے ہم صرف 15 لڑکے تھے۔ ویسے تو ہمارے باس اچھے تھے، لیکن اصولوں کے بہت پکے تھے۔ کوئی بھی لیٹ آتا تو اس کی بہت عزت افزائی ہوتی۔ یہ تو ہر آفس کے کچھ اصول ہوتے ہیں جن کو ہم جیسے امپلائیز کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ آفس میں میرا ایک دوست بن گیا۔ میری اس کے ساتھ بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے گھر بھی آتے جاتے اور آفس میں کام بھی اکٹھے کرتے۔ کام سے فارغ ہو کر ہم کینٹین میں کچھ کھانے پینے کے لیے جاتے اور وہیں پر ہنسی مذاق کر کے اپنے سارے دن کی تھکان اتار لیتے۔ راشد بہت اچھا لڑکا تھا۔ راشد کی دوستی پر سارا آفس رش کرتا۔ اس آفس میں صرف لڑکے ہی تھے، لڑکی کوئی بھی نہیں تھی۔ ہمارا آفس دن بدن ترقی کی منزل طے کر رہا تھا، جس کی وجہ سے کام بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور اب باس کو کچھ اور لوگوں کی ضرورت آن پڑی۔ اب ہمارے آفس میں انٹرویو ہونے لگے۔ ایک دن انٹرویو کے دوران ایک لمبی سی لائن لگی ہوئی تھی۔ اس پوری لائن میں سارے لڑکے ہی لڑکے تھے، لیکن جیسے ہی دوسری طرف میری نظر پڑی تو ایک لڑکی انٹرویو دینے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ وہ بہت خستہ حال لباس پہنے ہوئی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ بہت ہی غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ نہایت شریف خاندان سے لگتی تھی۔ مینیجر نے اس لڑکی کو سلیکٹ کر لیا۔ اب ہم 30 لڑکے اور ہمارے آفس میں تنہا وہ ایک لڑکی تھی۔ ہر کوئی اس لڑکی کے آگے اپنی عزت بڑھانے میں لگا رہتا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے سامنے اچھا دکھے۔ ہر کوئی اسے امپریس کرنے میں لگا رہتا، پر وہ لڑکی کسی کو بھی گھاس نہ ڈالتی۔ وہ نہایت ہی شریف تھی۔ وہ نہ تو کسی سے زیادہ بات کرتی اور نہ ہی کسی سے فری ہوتی۔ وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتی۔ ہم لوگ اکثر آپس میں بات کرتے کہ یہ بیچاری کہاں پھنس گئی ہے، باس نے ابھی تک اس کو دیکھا نہیں، جس دن دیکھیں گے تو ضرور باس بھی اپنا ٹھرکی پن جھاڑنا شروع کر دیں گے۔ لڑکے آپس میں اکثر ایسی باتیں کرتے رہتے۔ مجھے ان کی باتوں پر بہت غصہ آتا اور اس لڑکی پر بہت ترس آتا، کیونکہ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی۔ وہ ہر وقت اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہتی، اچھا اور مکمل لباس پہنتی اور بالکل سادہ سی رہتی۔ اس کی سادگی اور اس کا اخلاق مجھے بھانے لگا۔ مجھے یہ لڑکی پسند آنے لگی۔ میں اکثر اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں اس کی کیا مجبوری ہے جو اس نے آفس کی نوکری کو چنا۔ آج ارم بہت پریشان تھی۔ جب وہ آفس آئی تو اس کے چہرے پر پریشانی دیکھتے ہوئے آخر کار میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ سب ٹھیک تو ہے، تم پریشان لگ رہی ہو۔ اس نے گھبراتے ہوئے کہا، جی سب ٹھیک ہے، پر مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے اس کی پریشانی کے بارے میں کیسے پوچھا جائے۔ میرے بار بار پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرے ابا کی حالت بہت خراب ہے، بس ان کو لے کر ساری رات ہاسپٹل رہی ہوں، جس کی وجہ سے نیند نہیں پوری ہوئی اور سر میں کافی شدید درد ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ کو چھٹی لے لینی چاہیے تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، چھٹی لے کر گزارا نہیں تھا،
اسی لیے چھٹی نہیں لی۔ میں نے اس سے کہا کہ چلیں کام چھوڑیں اور میرے ساتھ کینٹین میں چلیں، وہاں آپ چائے پئیں اور ساتھ میں آپ کو میڈیسن لا کے دیتا ہوں، میڈیسن کھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کا سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ آپ مجھ پر بھروسہ کریں، میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا، آپ مجھے اپنا اچھا دوست سمجھیں، مجھے اپنا خیر خواہ سمجھیں، چلیں۔ میں نے زبردستی اسے اپنے ساتھ لیا اور کینٹین پر چلا گیا۔ وہاں پہ اسے چائے پلائی اور ساتھ میڈیسن لا کے دی۔ میڈیسن کھانے کے بعد وہ کافی فریش محسوس کر رہی تھی۔ اب ہم واپس آفس آ گئے اور وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ایسے ارم کے ساتھ میری دوستی شروع ہو گئی۔ میں، ارم اور راشد اب کینٹین میں ایک ساتھ کھانا کھاتے اور گپیں ہانکتے۔ میں اور راشد ارم کے سامنے اکثر باس کی باتیں کر کے مذاق اڑاتے۔ وہ مسکراتی رہتی اور چپ چاپ سنتی رہتی۔ وہ ابھی تک باس سے ملی ہی نہیں تھی، اسی لیے اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ باس کیسی عادت رکھتے ہیں۔ آفس کا سارا کام مینیجر نے سنبھالا ہوا تھا۔ اب باس کبھی کبھی آفس آتے اور روب جھاڑ کر چلے جاتے۔ ایک دن ارم آفس نہ آ سکی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوا کیونکہ ارم کو دیکھنے کی اب مجھے عادت پڑ گئی تھی۔ وہ اپنی شرافت کی وجہ سے اور اپنی سادگی کی وجہ سے مجھے بہت پیاری لگنے لگی۔ میں نے ابھی تک اس سے اپنی پسند کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اسے بہت پسند کرنے لگا۔ اس کو ایک دن نہ دیکھتا تو بے چینی سی ہونے لگتی۔ آج کا سارا دن بہت ہی بور گزرا، کسی بھی کام میں جی نہیں لگ رہا تھا۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتا کہ شاید لیٹ آ جائے، پر پھر ارم آ جائے۔ راشد نے مجھ سے کتنی دفعہ پوچھا کیا بات ہے، آج تیری بھی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی، اگر طبیعت نہیں ٹھیک تو ایسا کر چھٹی لے کر گھر چلا جا۔ اب میں اس کو کیا بتاتا کہ یار میری طبیعت تو ٹھیک ہے، میرا دل ٹھیک نہیں ہے، میرا دل بجھا بجھا سا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنا آفس ٹائم پورا کیا اور گھر چلا گیا۔ ارم کا نمبر تو تھا میرے پاس، لیکن میں نے ڈرتے ہوئے کال نہ کی کہ کہیں اس کے گھر والے برا نہ مان جائیں۔ جب میں گھر پہنچا تو میرا پریشان چہرہ دیکھ کر اماں نے بھی مجھ سے سوال کیا کہ خیریت ہے، آج تھکے ہوئے ہو یا پریشان ہو؟ میں نے اماں سے کہا کہ ایک کپ چائے بنا دیں، بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ میں نے ارم کا ذکر ابھی اماں سے کیا ہی نہیں تھا، مگر یہ سچ تھا کہ مجھے ارم کی ہی پریشانی تھی جو میرے چہرے پر سب کو دکھائی دے رہی تھی۔ میں بہت ہی بے چین ہو رہا تھا۔ میں کبھی موبائل نکالتا اور کبھی رکھ دیتا۔ میں دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ خدا کرے ارم خود مجھ سے رابطہ کر لے۔ اللہ نے میری دعا سن لی۔ میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ جیسے ہی میں نے موبائل پکڑا تو ایک نمبر سے کال تھی۔ میں نے کال اٹینڈ کی تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یہ آواز ارم کی تھی۔ میں نے ارم سے پوچھا سب خیریت ہے؟ تم کہاں تھیں؟ سارا دن میں تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں۔ میں نے آفس میں تمہیں سارا دن بہت مس کیا۔ تم آج آئی کیوں نہیں آفس؟ ارم نے مجھے بتایا کہ ابا کی طبیعت کافی خراب تھی، جس کی وجہ سے میں آفس میں انفارم بھی نہیں کر سکی۔ ابا کی طبیعت کیسی ہے؟ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں آ جاؤں؟ میں نے ارم سے پوچھا۔ نہیں، اب کافی بہتر ہیں، ابھی تو میں ہاسپٹل سے گھر لے کر آئی ہوں۔ میں نے ارم سے پوچھا ابا کو آخر مسئلہ کیا ہے؟ میرے سوال پوچھنے پر ارم نے بتایا کہ اس کے ابا کے دونوں گردے کام کرنا چھوڑ گئے ہیں اور ابا کے ہر ہفتے گردے صاف ہوتے ہیں، اور جب گردے صاف کرواتی ہوں تو اکثر ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر کئی دن ہاسپٹل رکنا پڑتا ہے۔ ارم یہ بات بتاتے ہوئے رونے لگی۔ میرے پوچھنے پر ارم نے بتایا کہ اس کے گھر میں صرف اس کے ابا اماں اور یہ خود ہوتی ہے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم ابا کی پریشانی مت لو، میرا ایک دوست بہت ہی اچھا ڈاکٹر ہے اور وہ گردوں کا ہی ڈاکٹر ہے، میں اس سے ٹائم لیتا ہوں اور تمہارے ابا کو اس سے چیک کرواتا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بہتر حل نکالے گا۔ میں نے ارم سے پوچھا کیا تم کل آفس آؤ گی؟ تو اس نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا ظاہر ہے آفس نہ آ کر گزارا نہیں ہے، ایک دن کی بھی تنخواہ کٹ گئی تو میرے لیے گزارا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں نے ارم سے کہا کہ اچھا تم پریشان مت ہو، کل آفس آؤ، پھر بیٹھ کے کوئی حل نکالتے ہیں۔ میں ابھی ارم سے بات ہی کر رہا تھا کہ اماں چائے لے کر کمرے میں آ گئیں۔ میں نے ارم کو اللہ حافظ کہا اور فون رکھ دیا۔ اماں کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ ارم میرے ساتھ آفس میں کام کرتی ہے۔ میں نے اماں کو اس کے ابا کے بارے میں اور اس کے گھر کے حالات کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ اماں بھی پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں اللہ تعالیٰ سب کی آسانیاں کرے، سب کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اماں ارم کو دعائیں دینے لگیں۔ اماں اچھی طرح سے ارم کی پریشانی کو سمجھ سکتی تھیں،
کیونکہ ان کی اپنی زندگی بھی انہی حالات سے گزری ہوئی تھی۔ اماں کی آنکھیں بھر آئیں۔ میرے پوچھنے پر اماں نے بتایا کہ بس گزرا وقت یاد آ گیا بیٹا، تمہارے ابا کی گئی زیادتیاں اور میری وہ محنت و مشقتیں۔ ارم کی کہانی سن کر سب میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، اسی لیے دل بھر آیا۔ میں نے اماں کو اپنے ساتھ لگایا اور پیار کرتے ہوئے سمجھایا کہ اماں، اللہ تعالیٰ نے وہ آزمائش دی تھی، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھ بھی تو کتنا دیا ہے نا۔ اماں نے میرے سے پوچھا، جواد تمہیں کبھی اپنے ابا کی یاد نہیں آئی؟ میں نے اماں سے کہا کہ میرے ابا بھی آپ ہیں اور میری اماں بھی آپ ہیں۔ جب مجھے کسی نے اپنے ساتھ رکھا ہی نہیں، اپنا شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھا ہی نہیں، تو مجھے کیوں کر ایسے انسان کی یاد آئے گی؟ میں نے اور اماں نے چائے پی اور خوب باتیں کی۔ اماں، مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، کھانے میں کیا بنا ہے؟ اماں نے مجھے بتایا کہ کھانے میں دال چاول بنے ہیں، یہ میرے بہت پسندیدہ تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ چلیں کھانا کھاتے ہیں، پھر کوئی اور بات کریں گے۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا، پھر اماں ٹی وی دیکھنے لگ گئیں اور میں نے اپنا آفس کا ایک کام کرنا تھا۔ میں اماں کے پاس بیٹھ کر وہ فائل مکمل کرنے لگا۔ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا۔ اماں نے کہا کہ اب تم جا کے اپنے کمرے میں ریسٹ کرو، صبح تمہیں پھر سے آفس کی دوڑ بھاگ میں لگ جانا ہے۔ میری عادت تھی میں روزانہ اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیتا۔ میں اماں کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا اور جا کر ارم کے بارے میں سوچنے لگا۔ ارم کی سیسکیاں میرے کانوں میں ابھی تک گونج رہی تھیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کیسے اس کی ساری پریشانی کا حل نکالوں۔ اگلی صبح میں نے ناشتہ کیا اور آفس کے لیے نکلا۔ جب میں آفس پہنچا تو آج ارم مجھ سے پہلے آفس میں تھی۔ میرے پوچھنے پر ارم نے بتایا کہ اس کے ابا کافی بہتر ہیں۔ میں نے ارم سے پوچھا کہ ناشتہ کیا ہے؟ ارم نے نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ بہت لیٹ ہو گئی تھی، اسی لیے ناشتہ نہیں کیا۔ راشد سے پوچھا تو راشد بھی ناشتہ نہیں کر کے آیا تھا۔ ہم تینوں نے کینٹین جانے کا پروگرام بنایا۔ مینیجر سے آدھے گھنٹے کی چھٹی لے کر ہم تینوں کینٹین چلے گئے اور وہاں جا کر انڈے پراٹھے کا ناشتہ آرڈر کیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے میری نظر مسلسل ارم کے چہرے پر تھی۔ میں نے آج سے پہلے ارم کو کبھی اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ ارم بہت خوبصورت تھی۔ ارم کے چہرے پر موٹی موٹی آنکھیں بہت سی کہانیاں چھپا رہی تھیں۔ میں ارم کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ارم کو بول دوں کہ کیا وہ مجھ سے شادی کرے گی۔ دوسری طرف مجھے اماں کا خیال آتا کہ پہلے مجھے اماں سے بات کرنی چاہیے۔ اگر اماں کی رضامندی ہوگی تو میں ہی اپنی پسند کو اپناؤں گا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا اور اپنے دل میں سوچا کہ آج گھر جا کر اماں سے ارم کے رشتے کی بات ضرور کروں گا۔ میں نے آفس کا کام مکمل کیا اور ساتھ ہی گھر کے لیے نکلا۔ آج کا سفر میں نے اور ارم نے ایک ساتھ کیا۔ ہم ایک ہی بس میں گھر کے لیے نکلے۔ ارم کا گھر کیونکہ میرے گھر سے کافی پیچھے تھا، اسی لیے وہ پہلے اسٹاپ پر اتر گئی۔ میں مڑ مڑ کر اس کو دیکھتا رہا۔ میرا گھر اب آ چکا تھا۔ میں گھر آیا۔ اماں نے مجھ سے کھانے کا پوچھا تو میں نے اماں سے کہا اکٹھے کھاتے ہیں۔ ہم کھانا کھا رہے تھے تو میں نے اماں سے پوچھا، آج میں اپنے دل کی کوئی بات آپ سے کروں تو آپ برا تو نہیں منائیں گی؟ اماں نے کہا، بیٹا اپنے دل کی بات اپنی ماں سے نہیں تو کس سے کرے گا؟ اور میں برا کیوں مناؤں گی؟ بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے جو میرے بیٹے کو مجھ سے پوچھنا پڑا؟ میں نے شرماتے ہوئے اماں سے کہا، اماں آپ ایک دفعہ ارم سے مل لیں۔ اماں نے کہا، کس سلسلے میں؟ میں نے اماں کو بتایا، اماں میں ارم کو بہت پسند کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ارم سے شادی کر کے اسے ان پریشانیوں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اماں مسکرائیں اور کہنے لگیں، بیٹا زندگی تم نے گزارنی ہے، مجھے تمہاری پسند سے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر ارم تمہیں پسند ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میری تو یہ خوش قسمتی ہے کہ میرا بیٹا جس کو پسند کرے وہی میری بہو بنے۔ مگر ڈر لگتا ہے ایک بات کا، محبت کچھ بھی جانے سمجھے بغیر ہو تو جاتی ہے، مگر اس کو نبھانا کوئی جانتا ہے۔ میں تو ایک ہی بات بولوں گی، اگر تم نبھا سکتے ہو تو ہی ارم کا ہاتھ تھامنا، ورنہ محبت کی شادی کرنے کی غلطی مت کرنا۔ میں نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ماں بالکل بھی پریشان نہ ہو، میری تربیت آپ نے کی ہے اور میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے اور بیوی کی عزت کیا ہونی چاہیے۔ آپ اس بات کو لے کر بالکل بھی پریشان نہ ہوں، میں ارم کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، ہمیشہ اس کا دکھ سکھ میں ساتھ دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ رہا۔ آپ کو اپنے بیٹے پر یقین نہیں ہے کیا؟ اماں نے کہا، مجھے اپنے بیٹے پر یقین ہے،
لیکن ارم کے عاشق پر نہیں۔ سوچ سمجھ لو پھر فیصلہ کرنا۔ ارم سے بھی پوچھ لو وہ کیا چاہتی ہے، پھر کچھ ٹائم دو اسے بھی اور خود کو بھی، اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ مت کرنا جو کل کو تمہاری زندگی کی بربادی کی وجہ بنے۔ میں نے اماں کو جی بولتے ہوئے کھانا ختم کیا۔ اب مجھے صبح ہونے کا انتظار تھا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ کب صبح ہو اور کب میں ارم سے اپنے دل کی بات بولوں۔ صبح ہوئی تو میں بہت اچھے سے تیار ہو کر آفس کے لیے نکلا۔ بہت خوشی ہو رہی تھی کہ آج میں ارم سے اپنے دل کی بات بول دوں گا۔ میں آفس پہنچا تو ارم معمول کے مطابق اپنی سیٹ پر بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی۔ میں نے جاتے ہی ارم سے حال احوال پوچھا اور اسے کہا، میں تم سے کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ ارم نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کیا جاننا چاہتے ہو؟ میں نے ارم سے پوچھا، کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ ارم حیران ہو کر میرا منہ دیکھنے لگی اور کہنے لگی، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ آج کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میری بات کا ٹھیک سے جواب دو، کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ ارم نے کہا، بالکل بھی نہیں۔ ماں باپ نے تمہارا رشتہ کہیں طے تو نہیں کیا ہوا؟ ارم بہت ہی حیران ہوتے ہوئے میرا منہ دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے جواد، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ صاف صاف بولو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، تو صاف صاف سنو، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب بتاؤ تمہارا اس بارے میں کیا جواب ہے؟ ارم میرا منہ دیکھنے لگی۔ ارم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری پڑی تھیں۔ ارم مجھ سے کہنے لگی، تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے جواد۔ ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے، اسی طرح میرا بھی ایک ماضی ہے۔ میں نے ارم سے کہا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میرا بھی ایک ماضی ہے، پر مجھے ماضی سے کیا لینا دینا؟ مجھے میرے سوال کا جواب دو، کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ ابھی میں نے یہ سوال کیا ہی تھا کہ آفس کے مینیجر نے سب کو بتایا کہ آج باس آفس میں آ رہے ہیں، آج سیلری باس اپنے ہاتھ سے دیں گے، کیونکہ باس نے سب کے لیے ایک بونس اناؤنس کیا ہے جو سب کو آج سیلری کے ساتھ ہی ملے گا۔ سب بہت خوش ہو گئے اور ہر طرف تالیوں کی آواز گونجنے لگی۔ میں اور ارم بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور میں نے ارم سے کہا کہ دیکھا تم میرے لیے کتنی خوش نصیب ثابت ہوئی ہو، میں نے تم سے شادی کی بات کی اور مجھے اتنا بڑا سرپرائز سننے کو ملا۔ ارم خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیتے ہوئے اس نے اپنی فائلز کو اٹھایا اور مینیجر کے کمرے میں چلی گئی۔ جاتے جاتے میں نے ارم سے کہا کہ میں آج تمہارا جواب سن کر ہی رہوں گا۔ وہ چپ چاپ چلی گئی۔ میں بھی اپنی سیٹ پر آ کر اپنا کام مکمل کرنے لگا۔ اب سب اس انتظار میں تھے کہ باس کب آفس تشریف لائیں اور سب کو سیلری کے ساتھ ساتھ بونس کی خوشخبری بھی دیں۔ سب اپنے اپنے کام سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ باس بہت ٹھرکی سا ہے، اس کی نظر لڑکیوں پر اچھی نہیں ہوتی۔ ایسی کافی افواہیں آفس میں پھیلی ہوئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے آفس میں شاید کوئی لڑکی رکھی ہی نہ جاتی تھی۔ بہرحال مجھے ارم کی طرف سے پریشانی ہونے لگی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ارم باس کے سامنے جائے اور باس کی ہوس کا نشانہ بنے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ باس آفس میں تشریف لے آئے۔ اب ایک ایک کر کے تمام امپلائرز کو روم میں بلایا گیا اور ان کو بونس کے ساتھ ساتھ سیلری دی جانے لگی۔ میرے بعد ارم کی باری تھی۔ میں سیلری لے کر باہر آیا تو آتے ہی ارم سے کہا، دھیان سے جانا۔ وہ حیران ہو کر میرا منہ دیکھتے ہوئے باس کے روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ارم کمرے سے واپس نہ آئی۔ میں ارم کا انتظار کرنے لگا۔ کافی ٹائم گزر چکا تھا لیکن ارم ابھی بھی کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ مجھے بہت پریشانی ہونے لگی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اندر کیا ہو رہا ہے، ارم کب سے گئی ہے اور ابھی تک باہر واپس نہیں آئی۔ ابھی میں سوچ میں ہی تھا کہ میں نے سامنے سے ارم کو آتے ہوئے دیکھا۔ ارم بہت زیادہ پریشان تھی، اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سب خیریت ہے تو وہ نظر چرا کر گزر گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ ارم اتنی شریف لڑکی ہے، ضرور باس نے کوئی ٹھڑک جڑا ہوگا جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی ہے، کیونکہ ارم ایسی لڑکی نہیں تھی۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی ارم نے مجھے کچھ نہ بتاتے ہوئے اس موضوع پر بات کرنے سے منع کر دیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، آخر ایسی کیا بات ہے جو ارم کا رویہ ایک دم سے بدل گیا تھا۔ ایسے ہی وقت گزر گیا اور ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ آج رات کو سوتے ہوئے میری آنکھوں سے ارم کا چہرہ اوجھل نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا آفس سے اس قدر پریشانی کی حالت میں نکلنا مجھے کچھ ٹھیک اشارہ نہیں دے رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں نے کئی دفعہ ارم کو فون کیا
لیکن اس نے میری ایک بھی کال نہیں اٹھائی۔ سمجھ سے باہر تھا کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے۔ اگلے دن جب میں آفس پہنچا تو معلوم ہوا کہ باس اب روزانہ آفس آیا کریں گے۔ مجھے شک ہونے لگا کہ اس بھلی لڑکی کو دیکھ کر باس کی نیت خراب ہو گئی ہے، اور باس نے ہی کل ارم کو کچھ کہا تھا جس کی وجہ سے ارم بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن مجھے ارم آج کہیں دکھائی نہ دی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ آج آفس نہیں آئی۔ باس نے جب ارم کو کمرے میں بلوایا تو ان کو بتایا گیا کہ ارم آفس نہیں آئی، تو ارم کو گھر فون کر کے آفس بلوایا گیا۔ یہ سب ماجرا میری سمجھ سے باہر تھا۔ آج بھی میں نے ارم سے بات کرنا چاہی، لیکن اس نے مجھ سے نظریں کتراتے ہوئے مجھے نظر انداز کر دیا۔ میں بھی خاموش سب تماشا دیکھتا رہا۔ مجھے رہ رہ کر باس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ باس کو کسی دن رنگے ہاتھوں پکڑوں گا۔ ارم کا گھبرانا اور باس کا باقاعدگی سے آفس آنا، دونوں میں کچھ نہ کچھ جڑا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ باس کی ارم پر نظر ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے میں نے ارم پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ ارم آفس آئی، باس نے پتہ نہیں ارم سے کیا کہا، اور وہ باقاعدگی سے آفس آنا شروع ہو گئی۔ آج کام سے فارغ ہونے کے بعد سب اپنے گھروں کے لیے نکلنے لگے، تو مینیجر نے ارم سے آ کر کہا کہ آج آپ گھر نہیں جائیں گی، آج آپ کو اوور ٹائم ہے، باس نے کہا ہے۔ ارم پریشان ہو گئی اور رک گئی۔ مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نہیں لگی۔ میں آج رنگے ہاتھوں اس کہانی سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا کہ آخر بات کیا ہے۔ جنا تو ارم مجھے کوئی جواب دے رہی تھی اور نہ ہی اس کے چہرے کی پریشانی اس دن سے ختم ہو رہی تھی جس دن سے وہ پہلی دفعہ باس کو ملی تھی۔ میں چپکے سے واش روم میں چھپ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ باس ارم کو کمرے میں ضرور بلائیں گے۔ میں اس وقت کا انتظار کرنے لگا۔ پھر میں نے دیکھا کہ باس نے ارم کو کمرے میں بلایا ہے۔ جیسے ہی ارم باس کے کمرے میں داخل ہوئی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہ شریف نظر آنے والی لڑکی تو باس کی گرل فرینڈ نکلی، اور باس ارم کے قدموں میں بیٹھے گڑ گڑا کے نہ جانے کس گناہ کی معافی مانگ رہے تھے۔ میں نے یہ سب دیکھا تو غصے سے باس کے کمرے سے باہر آ گیا۔ ارم میرے پیچھے دوڑتی آئی اور مجھ سے کہنے لگی میری بات سن لو۔ میں نے غصے سے کہا مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ تو ارم نے کہا کہ تمہیں میری بات سننی پڑے گی، کیونکہ تم نے جو دیکھا ہے وہ سب سچ نہیں ہے۔ باس کی سب باتیں سچ نہیں ہیں۔ سچ کیا ہے؟ یہ تمہیں سننا پڑے گا۔ ارم نے مجھے بتایا کہ میں جب کالج جاتی تھی تب میری ملاقات کاشف سے ہوئی۔ میرے ابا رکشہ چلاتے تھے اور یہ بات کاشف کو معلوم تھی۔ میں اور کاشف ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ کاشف یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ میں غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ کاشف مجھے ہمیشہ کہتے کہ مجھے تمہارے قریب ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں، جب شادی کر کے میرے گھر آ جاؤ گی تو تمہارا اسٹیٹس میرے ساتھ ہوگا۔ کاشف نے کہا بس تم اپنے ابا سے کہو کہ وہ رکشہ چلانا چھوڑ دیں۔ مجھے کاشف کی یہ بات سمجھ میں نہ آئی۔ میں نے کاشف کو بہت دفعہ یہ بات سمجھائی کہ میرے ابا بہت خوددار ہیں، وہ اگر یہ کام چھوڑ دیں گے تو ہمارا گھر کیسے چلے گا، میری پڑھائی کیسے مکمل ہوگی۔ میں نے شروع سے ہی کاشف کو یہ بات اچھے سے بتا دی تھی کہ اگر میرے اور آپ کے بیچ امیری اور غریبی آ رہی ہے تو آپ مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ لیکن تب کاشف نے ہمیشہ مجھے اس بات کا یقین دلایا کہ امیری اور غریبی کا فرق مجھ سے شادی کر کے وہ دور کر دیں گے۔ ہماری ملاقاتیں ایسے ہی ہوتی رہیں۔ مجھے کاشف سے شدید محبت ہو گئی۔ میری روز کی ملاقات نے مجھ سے وہ غلطی سرزد کروا دی جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کاشف نے میرا استعمال کیا اور اس کے بعد مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے کاشف کی بہت منتیں کیں، میں بہت روئی کہ خدا کے لیے اتنا بڑا ظلم مت کرو، میری زندگی برباد کر کے مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ تب کاشف نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ تم جیسی غریب لڑکی کو میں اپنے گھر کی دلہن نہیں بنا سکتا، تمہارے اور میرے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میں بالکل ٹوٹ گئی۔ برسات سے میرا بھروسہ اٹھ گیا۔ میرے اماں ابا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اس محلے میں ہمارا جینا حرام ہو گیا۔ ہر طرف میرے بغیر شادی کے ماں بننے کی خبریں پھیل گئیں۔ ہمارے رشتہ دار سب نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ میری اس غلطی کی وجہ سے میرے ماں باپ کو بہت ضلالت اٹھانا پڑی۔ میں اپنی محبت کا بوجھ لیے در در کی ٹھوکریں کھانے لگی، لیکن میں نے ٹھان لی کہ نہ میں اس بوجھ کو ختم کروں گی اور نہ ہی میں دوبارہ کسی مرد کے آگے بھیک مانگوں گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ پھر مجھے تم ملے۔
تم سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا۔ تمہارا اخلاق اور میرے لیے پریشان ہونا مجھے تمہاری طرف کھینچنے لگا، لیکن میرے ساتھ جڑے ماضی نے مجھے کبھی تم سے کچھ بھی کہنے نہیں دیا۔ اور جب میں اس آفس میں آئی تو میں نہیں جانتی تھی کہ آفس کاشف کا ہے۔ جب کاشف نے مجھے دیکھا تو مجھ سے معافی مانگی۔ ارم بہت زیادہ رو رہی تھی۔ ارم کی کہانی سنتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سامنے میری اماں کی کہانی کو دہرایا جا رہا ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ارم بغیر شادی کے ایک بچے کی ماں تھی اور میری اماں شادی کرنے کے بعد ایک بچے کی ماں تھیں۔ میں نے ارم کو اپنایا اور ارم کی بیٹی کو اپنا نام دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔